باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں ولو عاد ضمیر شروطها الى الیومیہ لا یحسن. کہہ رہے ہیں اگر ضمیر شروطها کی ضمیر کو ولو عاد ضمیر شروطها، ٹھیک ہے، اگر ہم شروطها کی ضمیر کو پلٹائیں الی الیومیہ، یومیہ کی طرف، لا یحسنو تو یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ لعدم الممیز، اس لیے کہ مع اشتراک الجمیع یعنی جمیع الصلاة مع عدم الممیز مع اشتراک الجمیعی، اس لیے کہ وہاں کوئی تمیز ایسی ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہو کہ اس سے مراد کیا ہے. ہاں، لعدم التمیز، کوئی ایسی تمیز نہیں ہے شروطہا کے بعد جو انہوں نے شرائط بتائے ہیں نماز کے، کیا ان میں کوئی ایسی تمیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ چونکہ وہ کیا ہے، مطلق ہے. جب مطلق ہے تو کوئی ایسی تمیز نہیں ہے کہ جو ہمیں کہہ دے کہ یہ کس کے لیے ہے. ہاں، جبکہ سب اس میں کیا ہے، مع اشتراک الجمیع، اس لیے کہ تمام نمازیں اس میں کیا ہیں، مشترک ہیں. وقت میں مشترک ہیں کہ نہیں ہیں؟ جیسا ہم نے بتایا ساری کی ساری نمازیں مشترک ہیں. اب دیکھیے بقول مطلق، اس لیے کہ جو آیا ہے وقت، آیا ہے وقت کس طرح سے آیا ہے، یا شروط وہاں آیا ہے تو شروط بھی مطلق ہے اور وقت بھی مطلق ہے. جب وقت بھی مطلق ہے، شروط بھی مطلق ہے، تو ہم کسی ایک سے کیسے مخصوص کر سکتے ہیں؟ کلیئر ہے نا؟ اب دیکھیں الا، اب استدراک کر رہے ہیں شہید ثانی. استدراک، پہلے انہوں نے اپنی رائے کیا دے دی یہاں پہ، ابھی تک انہوں نے کیا دی کہ شروطہا کی ضمیر ہا کو تمام نمازوں کی طرف پلٹانا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یومیہ کے لیے کوئی ممیز موجود نہیں ہے اور تمام نمازیں ان شرائط میں کیا ہیں، مشترک ہیں. اب آئیے، اب انہوں نے استدراک کیا الا ان عودہ یعنی عود الضمیر الی الیومیہ، یومیہ کی طرف، عودہ الضمیر الی الیومیہ اوفق لنظم الشروط، زیادہ موافق ہے نظم شروط سے. نظم شروط سے مراد کیا ہے؟ جو شرطیں شہید اول نے بیان کی ہیں اس کے نظم کو دیکھیں تو اس کے نظم کو دیکھتے ہوئے یومیہ کی طرف ہا کی ضمیر کو پلٹانا زیادہ مناسب نظر آتا ہے. واضح ہوا سمجھ میں؟ پھر سے دیکھیے، گزشتہ بات ہماری کیا تھی کہ شروطہا مطلق ہے، ہا کی ضمیر کو تمام نمازوں کی طرف پلٹایا جائے، یومیہ کی طرف نہیں پلٹا سکتے، اس لیے کہ کوئی ممیز اس کا موجود نہیں ہے اور جو شرائط بیان ہو رہے ہیں اس میں تمام کی تمام چیزیں، تمام نمازیں شریک ہیں، اس میں سب مشترک ہیں. اب اس کے بعد جب انہوں نے کیا کیا، استرجاع کیا، استدراک کیا، الا ان عودہ یعنی عود الضمیر الی الیومیہ، اس لیے کہ یومیہ کی ضمیر کا پلٹانا، ٹھیک ہے، ارے شروطہا کی ضمیر کا ہا کا پلٹانا کس کی طرف، یومیہ کی طرف، زیادہ موافق ہے لنظم شروط، نظم شروط کی وجہ سے. اس لیے کہ جو شروط انہوں نے ذکر کی ہیں کیا کیا ہے، پہلے وقت انہوں نے بتایا ہے اور وقت کے بعد آگے آ جائے گا، پھر چونکہ سب کا وقت بتاتے چلے جائیں گے. ہاں یہ دیکھیے شرط ثانی قبلہ، شرط ثالث پہ آئیے، سطر. کہا یہ جو شرط انہوں نے بیان کی ہے یہ زیادہ موافق ہے، اس کا جو نظم ہے، اس کی جو ترتیب ہے
یہ زیادہ موافق ہے کس سے؟ بقرینت تفصیل الوقت. ایک بات تو یہ کہ اس میں نظم شروط پایا جا رہا ہے، دوسرا جو تفصیل کا قرینہ ہے، وقت کی تفصیل انہوں نے بتائی ہے. وقت کی تفصیل کس کی بتائی ہے؟ یومیہ کی بتائی ہے کہ کسی اور کی بتائی ہے؟ کسی اور کی کہاں بتائی ہے؟ ارے وقت آئیے دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے عبارت کو. عبارت میں کیا آگے 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 دیکھیے، آگے والی عبارت پیش پہ آئیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ للظہر. ٹھیک ہے، آگے آئیے. وللعصر. ٹھیک ہے، وللمغرب وللعشاء. کہہ رہے ہیں بقرینت تفصیل الوقت. صحیح ہے، جو وقت کی تفصیل شہید اول نے بیان کی ہے اس کے قرینے کے اعتبار سے. یہاں وقت کے بعد لکھ دیں التی ذکرہ بعد الذی ذکرہ بعد ذلک، یعنی جس کو مصنف نے بعد میں ذکر کیا ہے وقت کی تفصیل، وہ قرینہ الذی ذکرہ بعد ذلک. آگے آ رہا ہے نا سب؟ وللظہر وللعصر وللمغرب وللعشاء. یہ کیا ہے؟ وعدم اشتراطہ، یعنی اشتراطی وقت مخصوص. للطواف والاموات. طواف کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ آپ جب طواف کریں گے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. والاموات، موت کا. والملتزم، اور جو ملتزم ہو، جو آپ اپنے اوپر کیا کر لیں؟ لازم کر لیں. الا بتکلیف وتجوز، سوائے اس کے کہ جو آپ پہ نمازیں کیا ہیں؟ تکلیف کی صورت میں واجب ہیں، جیسے صبح کی، ظہر کی اور مغرب. اس کے لیے آپ مکلف ہیں. وتجوز، یا جو نمازیں آپ مستحب پڑھتے ہیں. صحیح ہے، تو یا جن کا وہ مستحب نمازیں کہ جن کا کیا ہے؟ وقت معین ہے. مثلا نمازوں کو پھیلا ہے کہ نہیں؟ وعدم اشتراط الطہارة من الحدث والخبث في صلاة الاموات وهي احد السبعة. 2 باتوں سے انہوں نے خارج کیا ہے باقی نمازوں کو. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہاں سے لیں. پہلی کیا ہے؟ عدم اشتراطہ للطواف والاموات والملتزم. اس لیے کہ طواف کا، اموات کا اور ملتزم کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. اور مصنف نے سب سے پہلا جو انہوں نے شرط ذکر کی ہے کس کی ہے؟ وقت کی ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عدم اشتراط الطہارہ، طہارت کا شرط، طہارت کی شرط کا بیان نہ کرنا. من الحدث والخبث، حدث سے اور خبث سے. کس میں؟ فی صلاۃ الاموات. صحیح ہے، نماز میت میں شرط نہیں ہے کہ آپ حدث و خبث سے پاک ہوں. اگر نجاست کی حالت میں بھی نماز میت پڑھیں گے آپ کی نماز میت ہو جائے گی. وہی احد السبع، وہ 7 میں سے کیا ہے؟ ایک ہے. کہا یہ 2 قرینے ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ شروطہا کہ ہاں کی ضمیر کو کدھر پلٹا دیں؟ یومیہ کی طرف پلٹا دیں. ورنہ صحیح کیا ہے کہ شروطہا چونکہ مطلق ذکر ہوا ہے، یومیہ کی قید نہیں لگی ہے، تو چاہیے کہ اس ہا کی ضمیر کو تمام نمازوں کی طرف پلٹایا جائے. اس لیے کہ یومیہ کی طرف پلٹانا صحیح نہیں ہے. لیکن مصنف نے جو وقت بیان کیا ہے، جو وقت کی تفصیل ذکر کی ہے، ایک وہ قرینہ اور دوسرا وہ قرینہ کہ یہ وقت مخصوص نہیں ہوتا طواف کا اور اموات کا، اور اموات میں شرط نہیں ہوتی طہارت کی. یہ 2 باتیں بتاتی ہیں کہ ہا کی ضمیر کو کہاں پلٹا دیا جائے؟ یومیہ کو. یہ تعلیل ہے، یہ تعلیل ہے کس کی؟ یہ 2 باتیں تعلیل ہے کس کی؟ کہ ہا کی ضمیر کو کدھر پلٹایا جائے؟ یومیہ کی طرف پلٹایا جائے.
وَإِخْتِصَاصُ الْيَوْمِيَّةِ بِالضَّمِيرِ، اور یومیہ نماز کا مخصوص کرنا بالضمیر، یعنی ضمیر کا مخصوص کرنا کس سے؟ یومیہ نماز سے۔ اب آئیے آگے، 7 میں سے ایک ہے، کون سے 7 میں سے ایک ہے؟ کون سے 7 میں سے؟ کون؟ وہی احد السبع، واجب نمازوں میں سے۔ نمازیں کتنی شمار کی انہوں نے؟ 7۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ نماز میت ہے، نماز یومیہ۔ واختصاص الیومیہ، دیکھیے اپنے یہاں پہ، واختصاص یومیتی بالضمیر مع اشتراکہ لکونها الفرد الاظہر من بینہا، اس لیے کہ جو نمازیں واجب ہیں، جو واجب نمازوں کا ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر کو ہم نے مخصوص کیا کس سے؟ یومیہ سے، مع اشتراکہ، مع اشتراک الوقت، مع اشتراک الوقت، لکونہا، لکون الیومیہ، الفرد الاظہر من بینہا، فرد اظہر ہے ان ساتوں کے درمیان۔ والاکمل، اور زیادہ کامل ہے، مع انضمام قرائن لفظیہ بعد ذلك، ان قرائن لفظی سے جو بعد میں ذکر ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کیا بتایا، جو انہوں نے شروط ذکر کیے ہیں وہ قرائن بھی بتاتے ہیں کہ یہ شروط کس کے ہیں؟ نماز یومیہ کے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَاخْتِصَاصُ الْيَوْمِيَّةِ بِالضَّمِيرِ، صحیح ہے، ضمیر کا یومیہ سے مخصوص کرنا، مع اشتراکہ الوقت، اس لیے کہ وقت مشترک ہے کس میں؟ سب میں۔ تو سب میں سے آپ یومیہ سے کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا لِکَوْنِهَا الْيَوْمِيَّةِ، اس لیے کہ یومیہ کیا ہے؟ الفرد الاظہر من بینہا، واجبات نماز میں فرد اظہر ہے ان نمازوں کے درمیان۔ والاکمل، اور زیادہ کامل ہے، مع انضمام قرائن لفظیہ، صحیح ہے، قرائن لفظیہ کو شامل کر کے بعد ذلك، یہاں پہ قرائن لفظیہ سے لکھ لیں، اس لیے کہ مصنف نے، قرائن لفظی کیا ہے؟ اس لیے کہ مصنف نے صرف اور صرف اس لیے کہ مصنف نے صرف اور صرف یومیہ کا وقت بیان کیا ہے، یومیہ کا وقت بیان کیا ہے، لیکن باقی واجب نمازوں کا وقت بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں اتنا؟ پہلی رائے کیا رہی؟ شہید اول کی رائے کیا مانی جائے گی؟ اس کو پلٹایا جائے، چونکہ مطلق ہے، مطلق ہے تو تمام نمازوں کی طرف ان کو پلٹایا جائے گا۔ السلام علیکم جی، تھوڑا 11:50 سے ہوگا درس اخلاق، بس ابھی فقہ عملی ہوگا، لیکن جو قرائن ہیں، جو قرائن لفظی ہیں مصنف نے بیان کی ہیں، جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، چونکہ کچھ نمازیں ان شرطوں سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ ایک وقت ایک ان شرائط نماز میں سے ایک کیا ہے؟ وقت ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو وقت کی محتاج نہیں ہیں، اور کچھ نماز ایسی ہے جس میں ایک طہارت کی شرط
نہیں پائی جاتی. ان دو بنیادوں پہ باقی نمازوں کو خارج کیا جا رہا ہے. اور قرائن لفظی یہ بتا رہے ہیں کہ مصنف نے اگر ذکر کیا تو صرف کس کا وقت ذکر کیا ہے؟ یومیہ کا. باقی نمازوں کا ذکر نہیں کیا ہے. کہ ان سب کو دیکھتے ہوئے شروطہا کی ضمیر کو کدھر پلٹا دیا جائے گا؟ یومیہ کی طرف پلٹا دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.